آج کے خطبۃ الجمعہ کی زینت سورہ محمد آیا نمبر 33 کو بنایا گیا ہے۔ اللہ رحمان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ویسے ہی برباد نہ کرو۔ بڑی آسان سی آیت ہے جس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے اس دنیا کائنات میں رہنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ہم نے چلنا ہے۔ اور اگر اس بات کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے اعمال جو ہیں یہ برباد ہو جائیں گے۔ بے شمار اعمال ہم ایسے کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مہر ثبت نہیں ہوتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مہر ثبت نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے اندر وہ عمل، وہ ہمارا کیا ہوا عمل، اگر اس پر اللہ کی مہر نہیں، اللہ کے رسول کی مہر نہیں، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کے الفاظ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ عمل باطل ہے۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے جس طرح نیت کا خالص ہونا شرط ہے کہ نیت کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی غیر اللہ کی خوشنودگی نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جس طرح نیت ضروری ہے اس طرح ضروری ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہو۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بے شمار دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مختلف انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سورۃ حجرات کا آپ ابتدائی مقام دیکھ لیں، اللہ رحمان فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ کیا مطلب؟ شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے، ایک باؤنڈری لگا دی ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں تجاوز کرنا۔ اگر شریعت کی قائم کردہ حدود سے آگے بڑھیں گے تو گویا کہ ہم اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اسی بات کو یہاں دہرایا،
فرمایا ہے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھاؤ نہ، اونچا نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے آپ کی بات سے اپنی آواز کو پست رکھو، اونچا نہ کرو. اگر تم نے اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اونچا کر دیا، انتہبت اعمالکم، تو تمہارے اعمال رائے گاں چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. ایک تو یہ مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر صحابہ کو آداب سکھلائے کے بات کرنی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پست آواز میں بات کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کو اونچا نہیں کرنا. اور قیامت تک کے لیے یہ سبق ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، تو پھر تم اپنے فتووں کو، اپنے مسئلوں کو، اپنی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح نہیں دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، تو کسی مفتی صاحب کا قول، کسی امام صاحب کا فتویٰ، اگر ہم حدیث کو چھوڑ کر اس فتوے کے پیچھے لگ جائیں، حدیث رسول کو چھوڑ کر اس بات کے پیچھے لگ جائیں، تو گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت پر ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے امام کی بات کو اونچا کر دیا. جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، بھائی نبی کی بات کے اوپر آپ نے اپنی بات چسپاں نہیں کرنی، اپنی بات کو نبی کی بات پر ترجیح نہیں دینی، بلکہ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. اور اگر تم اپنے رسم و رواج کو، اپنے فتووں کو، اپنے مسائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام پر ترجیح دو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال بالکل ضائع کر دیے جائیں گے. آئیے ایک صحیح بخاری کی حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب کے اندر بھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجودا، کہ وہ آدمی نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن نہ اس کا رکوع صحیح طریقے سے ادا کر رہا تھا، نہ سجدہ صحیح طریقے سے ادا کر رہا تھا، اس میں اطمینان نہیں تھا. مصنف ابن شیبہ کے الفاظ ہیں کہ کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا تھا. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نمازی کو بلایا، اور سنن نسائی کے لفظ ہیں، حضرت حذیفہ نے کہا بھائی منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، اے نمازی اس طرح کی یہ نماز پڑھتے ہوئے تجھے کتنا عرصہ بیت گیا ہے؟ کہنے لگا حذیفہ منذ 40 عاما، میں کل کا بچہ نہیں ہوں، 40 سال تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے گزر گئے. حذیفہ مجھے کہتے ہو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں اس طرح نماز ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. حذیفہ نے کہا ما صلیت منذ 40 عاما، گویا کہ تو نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں. اسی طرح نماز پڑھتے رہے ہو، 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہاں اسی طرح ادا کی ہے.
حذیفہ فرماتے ہیں گویا کہ تو نے ابھی تک نماز 40 سال سے تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تیری نماز جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، دین من مانی کا نام نہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت بطور کسوٹی عطا فرمائی کہ اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ناپتے جاؤ، اپنے اعمال کا موازنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کرتے جاؤ۔ اگر تمہارے اعمال حدیث رسول سے مطابقت رکھتے ہیں، طریقہ رسول کے مطابق ہیں، آپ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہیں، تو وہ قابل قبول ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تو 40 سال بھی تم نماز پڑھتے رہو، گویا کہ تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اور آگے سنیے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نمازی اگر اس طرح ٹھونکے مارتے ہوئے تیری نماز تو 40 سال کہہ رہا ہے، 80 سال بھی گزر جائے، تجھے موت بھی آ جائے، اس حالت میں اگر تجھے موت آئی تو تو سنت محمد پر نہیں مرا، تو کسی اور دین پر مرے گا۔ بھئی وہ دین جس کے اندر نماز ہی نہ ہو، انسان محنت کر کے جائے، ٹائم لگا کے جائے، پیسہ خرچ کر کے جائے، صفاتیں کر کے جائے، اعمال کر کے جائے، تھکا ہوا جائے، دنیا نمازی کہے، دنیا حاجی کہے، دنیا سخی کہے، اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ تعالیٰ فرمائے تیرے سارے اعمال رائے گاہ چلے گئے ہیں، کیونکہ سنت کے مطابق تیرا ایک بھی عمل نہیں تھا۔ بتلائیے اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ اس لیے نمازی بندے کو سوچنا چاہیے کہ کیا میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ صدقات و خیرات کرنے والے کو سوچنا چاہیے کیا جس راستے پر میں مال کو لٹا رہا ہوں یہ فی سبیل اللہ ہے بھی ہے یا شیطان کے کسی راستے پر لگا ہوا ہوں۔ نوافل ادا کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ کیا جس وقت کو میں نے خاص کر لیا ہے، جس دن کو میں نے خاص کر لیا ہے، جس رات کو میں نے خاص کر لیا، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کو خاص کیا تھا، اس ٹائم کو خاص کیا تھا، اس دن کو خاص کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو وہ عبادت سنت کے مطابق ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے اس طریقے کے مطابق اس دن کو خاص کر کے، اس وقت کو خاص کر کے ادا نہیں کی تو وہ نماز رائے گاہ ہے اللہ کے ہاں، اس کا کوئی اجر و ثواب ہے ہی نہیں۔ یہ نماز کی بات ہے۔ آؤ حج کی بات سنتے ہیں۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ان اختی نظرت، میری ہمشیرہ نے یہ نظر مانی ہے، ان تحج معشیتن، کہ بیت اللہ کی طرف جائے گی، پیدل جائے گی، حافیتن، ننگے پاؤں جائے گی، غیر محتمرہ، سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھے گی، پراگندہ حالت میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جائے گی۔ معاشیتن، ننگے پاؤں پیدل چلتی ہوئی، حافیتن، پاؤں میں جوتا نہیں، غیر محتمرہ، سر پر دوپٹہ نہیں، اس حالت میں بیت اللہ کے لیے جا رہی ہے، کسی قبر کے لیے نہیں، کسی عرس کے لیے نہیں، اس بیت اللہ کے لیے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے، اس سفر کے لیے جا رہی ہے جس سفر پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہ سفر عبادت کا سفر ہے، یہ سفر کیا جا سکتا ہے، بیت اللہ کے لیے جا رہی ہے، حالت کیا ہے؟ پاؤں میں جوتی نہیں، پیدل جا رہی ہے، پراگندہ حالت ہے، سر پر دوپٹہ نہیں، میں نے نظر مانی ہے، اس کو پورا کروں گی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میری ہمشیرہ نے یہ نظر مانی ہے
بتلائیے اس کا کیا حکم ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرمایا ان اللہ لا یصنع بشقاء اختک شیئا، عقبہ جا کے اپنی ہمشیرہ کو کہہ دے اس بدبختی کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، مرہا اسے حکم کر وہ دوپٹہ پہنے، اسے حکم کر وہ جوتا پہنے، اسے حکم کر سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف جائے۔ دین میں من مانی نہیں چلتی کہ ہم اپنے اپنے طریقے یاد کریں گے، اپنی مرضیاں کریں گے۔ ایک نہیں، حدیث میں متعدد واقعات ایسے ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رہنمائی فرمائی کہ صحابہ کام تو تم نیکی کا کرتے ہو، لیکن اس نیکی کو اس طریقے کے مطابق کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آئیے سنن ابی داؤد کی ایک اور روایت دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ابو اسرائیل نامی ایک بندہ دھوپ میں کھڑا ہے، یہ فقیر دھوپ میں کھڑا ہے، لوگ تپش کی وجہ سے سائبانوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، یہ دھوپ میں کھڑا ہے، اور باقی بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہیں، یہ کھڑا ہے اور بات بھی کوئی نہیں کرتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ ابو اسرائیل ہیں، ناظر ان یقوم ولا یقعد ولا یستظل، اس نے نظر مانی ہے کہ نہ بات کرے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سائے میں آئے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کی نظروں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اسے حکم کرو یہ سائے میں آ جائے، اسے حکم کرو یہ بیٹھ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے حکم کرو کہ روزہ بھی افطار کر دے۔ بھئی نیکیاں کرتے ہو تو اپنے اپنے طریقوں کے مطابق نہیں، نیکی بھی وہ قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس بوڑھے کو دو بیٹوں نے پکڑا ہوا ہے، ایک نے دائیں طرف سے سہارا دیا ہوا ہے، ایک نے بائیں طرف سے سہارا دیا ہوا ہے، اور اس بوڑھے کو لے کر جا رہے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی اس نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل حج کرے گا، سواری پر سوار نہیں ہوگا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کوئی خاص عرس کے موقع پہ خاص دربار پر پیدل سفر کر لیتا ہے، جناب میں نکیال سے چلا ہوں وہ آخری سرے بمبر جاؤں گا، اور یہ وہ سفر ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے، بیت اللہ کے لیے حج کے لیے جا رہا ہے، سواری پر اونٹ پر سوار نہیں ہوتا۔ دو بیٹوں نے اسے پکڑا ہوا ہے، ایک نے دائیں طرف سے سہارا دیا ہے، دوسرے نے بائیں طرف سے سہارا دیا ہوا ہے، سہاروں میں یہ جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لنگڑا رہا ہے، چلنے سے قاصر ہے، دو بندوں نے سے گھسیٹا ہوا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس نے نظر مانی ہے کہ پیدل بیت اللہ کا حج کر کے واپس پیدل آئے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ غنی عن تعذیب ھذا نفسا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر عذاب مسلط نہیں کرتے، کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم بھائی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر 5 نمازیں ادا کر کے دکھا۔ اللہ کسی سے کرتب کرانا نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ شبِ معراج میں جبے برات میں تو ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جا، ساری رات ایک ٹانگ پر تو نے گزارنی ہے۔ ان اللہ غنی عن تعذیب ھذا نفسا، اللہ کسی کو عذاب نہیں کرتے، اللہ اسے بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے کہ کسی کو اس طرح کی مشقت نہ ڈالے۔ بھائی عبادت وہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے،
اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے ذوق یہ دین اسلام میں داخل نہ کیا کرو۔ ان کی دین اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہی موجود نہیں۔ اگر ہر بندہ کھڑا ہو جائے یہ مجھے اچھا لگتا ہے، میرا ذوق ہے، بات تو اچھی ہے نا، میں کر کے دکھلاتا ہوں، اس طرح دین ہے۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے اپنا ذوق شامل کرتا ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے اپنا ذوق شامل کرتا ہے۔ ایک وقت آئے گا دین اسلام باقی نہیں رہے گا، ہر طرف ذوق ہی ذوق نظر آئے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا عیسائیت کے اندر، عیسائیت مذہب کس طرح تباہ ہوا۔ ہر بندہ آیا اس نے نیکیاں ایجاد کی اور اصل دین کو لوگوں نے بلا دیا، فراموش کر دیا۔ آج عیسائیت اپنی اصل شکل اور صورت کے اندر ملنی مشکل ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں بھائی نیت تو ٹھیک ہے نا، نیکی کی کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نیت تو ہماری درست ہے، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نیت تو ہماری درست ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کہاں کیا ہے بھی نمازیں نہ پڑھو؟ رسول اللہ نے منع کہاں کیا ہے کہ زیادہ نفل نہ پڑھو؟ رسول اللہ نے منع کہاں کیا ہے کہ شب برات والے دن روزہ نہ رکھو؟ کہاں رسول اللہ نے منع کیا؟ یہ منع دکھلاؤ، او میں دکھلاتا۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے 3 صحابہ آئے، ایک کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے کا نام حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ 3 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر آئے، آ کے ازواج مطہرات میں سے کسی سے پوچھا اماں جی مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت کیا تھا، مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا، عبادت کس طرح کرتے تھے۔ مسجد میں تو ہم دیکھتے ہیں گھر کے اندر بھی کوئی نفلی عبادت کرتے ہوں گے، ہمیں بتلائیے۔ ازواج مطہرات میں سے جو موجود تھی ان نے بتلایا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کانہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے یہ اپنے اعمال بہت کم سمجھے اور کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ہم کہاں اور رسول اللہ کہاں، بھائی ہم کہاں، أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ بھائیو یہی وہ کراسنگ پوائنٹ ہے جہاں سے سنت اور بدعت کی رائے آپس میں جدا جدا ہو جاتی ہیں کہ میں کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ اور بھائیو اللہ نے نبی کو تو بھیجے اس لیے تھا کہ ہم ان کے پیچھے چلیں، ان کے بتلائے ہوئے احکام کو پر عمل کریں اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم کہاں رکھا ہے، کس طریقے کے مطابق عبادت کی ہے، ہم بھی اس طریقے کے مطابق کریں۔ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں بھائی اللہ کے نبی کہاں اور ہم کہاں، ہم اپنے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، وہ اللہ کے نیک بندے نیک نبیوں میں سے بھی اعلیٰ مقام رکھنے والے تھے، ان کے اللہ نے پہلے پچھلے معاف کر دیے تھے، اس لیے وہ 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ میں بڑا گناہگار ہوں، میں 10 نمازیں پڑھوں گا۔ وہ اللہ کے نبی تھے اس لیے وہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، میں 5 پڑھوں گا کیونکہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ بھائیو ان صحابہ نے بھی یہی کہا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اللہ کے نبی کہاں۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ کو بتلایا گیا یہ معاجرہ پیش آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کے پیچھے گئے اور کہا میرے صحابیو انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم نے یہ باتیں کہی ہیں۔ ہاں صحابہ کہنے لگے ہم نے کہا ہے۔ ایک نے کہا کیا کہہ کے آئے تھے، ایک کہنے لگے تھے بھئی دیکھنا ان کی نیت کہیں خراب تو نہیں، نیت کیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا انی اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ پوری رات عبادت میں لگا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ اور دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر،
میں روزے کی حالت میں رہوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ شادی سے انسان دنیا میں پڑ جاتا ہے، شادی انسان کر لے دنیا میں کھپ جاتا ہے، میں اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ ایک ساری رات عبادت کا تہیہ کرتا ہے، دوسرا ساری زندگی روزہ رکھنے کی تہیہ کرتا ہے، اور تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، عبادت میں لگا رہوں گا۔ نیت میں فرق نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم الذین کنتم کذا وکذا، یہ رائے تم رکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں یہ ہماری رائے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سن لو، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ صحابہ تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود اصوم و افطر، میں نماز پڑھتا بھی ہوں، نماز رات کو سو بھی جاتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، یہ کہتا ہے میں کہاں اور اللہ کے نبی کہاں، میرے نقشہ قدم پر نہیں چلتا، اپنے اپنے طریقہ عبادات نکالتا ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، اپنے اپنے طریقے ایجاد کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ میرا امتی نہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له فی امتی حواریون و اصحاب، مجھ سے پہلے اللہ نے اس دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ساتھی بنائے، صحابہ بنائے، ان کے ماننے والے بنائے، ان کے پیروکار بنائے، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، ان پیروکاروں نے، ان اصحاب نے نبی کی سنت کو فالو کیا، یاخذون بسنتہ، نبی کی سنت پر چلا کرتے تھے، ویقتدون بامرہ، نبی کے احکام پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، ان کے بعد ایسے نلائق ٹولہ آیا، صحابہ کے بعد ایسے نلائق آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقولون ما لا یفعلون، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، یقولون ما لا یفعلون، دعوے کچھ کرتے تھے اور کرتے کچھ تھے، من مانیاں کرنے والے آئے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسی ایسی عبادات کے پیچھے لگے رہے جس کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا تھا۔ یقولون ما لا یفعلون، دعویٰ کچھ کام کچھ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسے احکام کے پیچھے لگے جس کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، ایسے نلائقوں کے خلاف جس نے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے۔ آئیے بتلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ مومن کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے خلاف جو ہاتھ سے جہاد کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، اور جو اپنی زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کرے، بغض رکھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور جو دل سے بھی بدعتی کو برا نہیں سمجھتا، سنت پر عمل نہ کرنے والے سے بغض نہیں رکھتا، اسے روکتا نہیں، نصیحت نہیں کرتا، یا دل سے اسے برا نہیں جانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے سمجھو کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں۔
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، سورۃ کہف۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ ایمان عمل کر کر کے پھر بھی گھاٹے میں رہنے والا کون ہے؟ عمل کر کر کے تھکا ہوا لیکن گھاٹے کا سودا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوششیں، جن کے تمام تر پسینے دنیا کے دنیا میں رہ گئی، جن کی ثقافتیں دنیا کی دنیا میں رہ گئی، جن کے اعمال دنیا کے دنیا میں رہ گئے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں رائے گاہ چلی گی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس کے باوجود بھی سمجھتے ہیں بھئی ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، بڑا عظیم فتویٰ، فرماتے ہیں کہ بدعتی کو اللہ تعالیٰ ایک یہ مار دیتا ہے کہ ساری زندگی اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ چور ایک دن آئے گا، اسے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، غلط کار ہوں، چور ایک دن توبہ کر لے گا۔ شرابی کو پتا ہے شراب حرام ہے، ایک دن آئے گا وہ توبہ کر لے گا۔ بدکار کو پتا ہے بدکاری حرام ہے، ایک دن آئے گا وہ توبہ کر لے گا۔ لیکن جو بدعت پر پیرا عمل ہے وہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے میں غلط ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کا دین ہے۔ بھئی دین سے تو کوئی توبہ نہیں کرتا، انسان سمجھے میں اچھے کام پر لگا ہوا ہوں۔ انہم یحسنون صنعا یحسبون انہم یحسنون صنعا، جب انسان کا گمان یہ ہو میں اچھا کام کر رہا ہوں پھر توبہ نہیں وہ کرتا، اسی حالت میں اگر موت آ جائے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے دربار میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ، یہ نہیں کہا بد عمل آئے گا، یہ نہیں کہا بے نماز آئے گا، یہ نہیں کہا بے روزگار آئے گا تو اللہ کی پکڑ آئے گی، یہ نہیں کہا چور آئے گا، ڈاکو آئے گا، شرابی آئے گا، زانی آئے گا، نہیں، عاملۃ ناصبہ، اعمال کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، روزوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، اتنے ڈالو نا گڑ، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، عاملۃ ناصبہ، اعمال کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے، روزوں کے پہاڑ لے کر آئے، حجوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئے، زکات دے کر آئے، دنیا میں بڑی کوششیں اور محنتیں کر کے آئے، لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دہتی ہوئی آگ کا پالن بن گئے، ایندھن بن گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ نبی کی سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ، عمال کر کر کے تھکے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر اوپر نہیں لگی ہوئی، سخاوت تو کی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مہر سخت نہیں ہے، زکات تو دی ہے، صدقات و خیرات تو کیے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں کیے، نماز سنت کے مطابق نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ آخری ایک آیت سنتے ہیں قرآن کریم کی، بڑی عظیم آیت ہے، سورۃ الاحزاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن چہرے آگ کے اندر الٹے کر کے ڈال دیے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہم نے اللہ کی مانی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے دنیا میں اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے وڈیروں کی مانی، رسول اللہ کی نہیں مانی۔ انا اطعنا سادتنا وکبرانا، ہم نے اپنے وڈیروں کی مانی، سادتنا اپنے وڈیروں کی مانی، وکبرانا اپنے اکابرین کے پیچھے لگے رہے۔ فاضلون السبیل،
انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، سنت کے قریب آنے ہی نہیں دیا، حدیث کے پاس آنے ہی نہیں دیا۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب کر، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، پھر بڑی باری برکم سی لعنت بھی ان پر بھیج۔ اور بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی وہ کسوٹی ہے جو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر دینی ہے، اللہ کی اطاعت پر دینی ہے۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جو بار بار سامنے آ رہی ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔